پیارے بھائیوں، آج ہمارے حالات کچھ ایسے ہیں، زندگی کے اندر ہم دنیا کے اندر اس انداز کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ شاید ہم نے ہمیشہ ہی یہاں رہنا ہے۔ ہر چیز مکمل پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی چیز کے اندر کوئی نقص نہ رہ جائے۔ ہر چیز دنیا کی آسائشیں، سہولیات، مکان، بلڈنگیں، ساری چیزیں انسان اس طرح ان کو ترتیب دے رہا ہے کہ شاید یہ ہمیشہ ہمیشہ ہی انسان کے پاس رہنی ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، نہیں، ہمیشہ کوئی چیز انسان کے پاس رہنے والی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑی حکومتوں کے مالک، بڑے بادشاہ، آپ جانتے ہیں وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، بڑا کچھ اس کے پاس تھا، لیکن کہاں ہے آج؟ دیکھیے میرے محترم بھائیو، سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 23 ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ فرعون اتنا بد دماغ اور سرکش ہو گیا تھا، اپنے رب کی بے عزتی کرتا ہے، رب کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے قال فرعون وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، اپنی قوم سے مخاطب ہوتا اور اپنی اکڑ کو، اپنے غرور کو، اپنی کبریائی کو، اور اپنی جو اس کے پاس آسائشیں اور سہولیات تھیں ان کو دلیل کے طور پر اپنی عوام، اپنی قوم کے سامنے پیش کرتا ہے، کہتا ہے قال یا قوم لیس لی ملک مصر، میری قوم تم جانتے نہیں ہو کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں، میں مصر کا حکمران ہوں، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ نہریں میرے اندر چلتی ہیں، یہ نہریں، یہ دریا میرے متحد ہیں۔ اللہ اکبر، کہتا افلا تبصرون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، اللہ کے نبی موسیٰ کی توہین اور بے عزتی کرتا ہے، کہتا ہے میں بہتر ہوں، نعوذ باللہ، یا وہ بہتر ہے جو ذلیل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ فرمائے، اتنا بڑا بد دماغ اور اتنی بڑی بدتمیزی کرتا ہے نبی موسیٰ علیہ السلام کی۔ میرے محترم بھائیوں، پھر اللہ کا قانون حرکت میں آیا، وہ جو قاہر ہے، جو اپنے بندوں کے اوپر قاہر ہے، اللہ کی وہ جو صفت قہاریت ہے، پھر وہ جوش کے اندر آئی۔ سورہ یونس آیت نمبر 90 کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، دریا سے پار کر دیا، ان کو گزار دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے پیچھے فرعون آیا، فرعون کا لشکر آیا، سرکشی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کرتا ہے۔ جب عین فرعون اور فرعون کا لشکر سمندر کے درمیان میں آ گیا، اب اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہیں، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو حکم دے دیا، وہ پانی جو ایک منٹ پہلے اللہ کے حکم سے راستوں کے اندر بدل گیا تھا، وہی پانی دوبارہ پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، دوبارہ برابر ہو جاتا ہے۔ اب یہ باغی، بڑی اکڑ رکھنے والا، بڑی تکبرانہ چالیں چلنے والا، بڑی تکبرانہ باتیں بولنے والا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے والا، اور بڑا فخر گھمنڈ کرتا تھا اپنے آپ کے اوپر، اور اپنے آپ کی عبادت کروایا کرتا تھا، لوگوں سے سجدہ کروایا کرتا تھا، اپنے آپ کو منوایا کرتا تھا کہ میں رب ہوں تمہارا۔ اب کیا ہے، جب اس کی موت کا وقت آیا، اب موت بڑے بڑے لوگوں کی اکڑ خاک میں ملا دیتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو یاد کروا دیتی ہے ان کی حیثیت، ان کی وقت، ان کی حقیقت، اس وقت ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے بے بس ہیں۔ اب یہ فرعون، اللہ کا قرآن کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس کو غرق ہونے نے پا لیا، اب جب یہ غرق ہونے لگا، اس کو اس وقت پتا چلا کہ میں کتنا بے بس ہوں، میں اپنے اوپر آئی ہوئی آزمائش کو، مصیبت کو، موت کو نہیں ٹال سکتا۔ اب اس کی آنکھیں کھلتی ہے، اب یہ اس کا دماغ صحیح ٹکانے پہ آتا ہے، کہتا ہے قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ 3 دفعہ یہ فرعون 3 دفعہ اپنے ایمان کی بات کرتا ہے، 3 دفعہ اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے کہ آمنت انہ لا الہ، میں ایمان لے آیا اس اللہ کے اوپر جو
صرف اکیلا معبود ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فوراً مان جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے آمنت بہی بنو اسرائیل، میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لایا۔ پھر کہتا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، یہ باتیں جو اس وقت فرعون نے کہی تھی، کون تھا فرعون کے پاس؟ میرا اللہ یا میرے اللہ کے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں پیارے رسول جناب محمد کریم کے اوپر وحی کر کے یہ بات اعلان کر دی، اس بات کو واضح کر دیا کہ میرا نبی سچا نبی ہے۔ نبوت کی سب سے بڑی دلیل پیش کر دی کہ اس وقت کوئی فرعون کے پاس نہیں تھا، اللہ اس کی باتیں جان رہا تھا، اللہ کے فرشتے اس وقت تھے، جو وہ کہہ رہا تھا اللہ نے قرآن بنا کے پیارے پیغمبر کو بتلا دیا تاکہ امت کو پتا چل سکے یہ میرا نبی سچا نبی ہے۔ اب یہ فرعون اس وقت کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا۔ بڑی اکڑ تھی، بڑا گھمنڈ تھا، بڑا تکبر تھا، بہت فسادی قسم کا انسان تھا، لیکن جب موت آئی تو نہیں بچ پایا، موت اس کو بھی لے گئی۔ پھر موت کے وقت اس کی ساری اکڑیں ختم، سارے تکبر ختم، سارے غرور ختم، سارے گھمنڈ ختم۔ اس کو پھر سمجھ آ گئی کہ میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ موت بڑے بڑے لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلا دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں ایمان لے آیا، اللہ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل، اب تو ایمان لایا ہے، اس سے پہلے تو بہت زیادہ فساد کرنے والا تھا، بڑی باتیں کرنے والا تھا، اب تیری موت کا وقت قریب آیا ہے تو اب تجھے تیری اوقات کا پتہ چلا ہے، اب تو ہمارے اوپر ایمان لایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج کے دن فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیری موت تو تجھے آئے گی لیکن تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے تیرے بدن کو، کہ یہ اپنے آپ کو رب کہنے والا، نبیوں کی بے ادبی کرنے والا، موسیٰ کا گستاخ، اللہ تعالیٰ کا گستاخ، اس کا انجام کیسا ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ موت ہر انسان کا مقدر بنی ہے اور بنتی رہے گی۔ آگے دیکھیے سورہ دخان ہے، آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس جو چیزیں سی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے باغات اور کتنے چشمے چھوڑ کے گیا، وزروع ومقام کریم، کتنی کھیتیاں اور عمدہ مقام، بڑے بڑے آسائش اور بڑے بڑے بہترین کمرے، بڑے بڑے بہترین آرام کرنے والی جگہ چھوڑ کے گیا، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، جہاں یہ مزے اڑاتا تھا، بڑی عیش کے ساتھ رہتا تھا، سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا۔ کسی کے پاس نہیں رہا یہ دنیا کا سامان، جانا پڑتا ہے پیارے بھائیوں جب وقت آتا ہے۔ فرعون کے پاس کتنے باغات، نہریں، کتنے اچھے محلات، کتنی سرسبز کھیتیاں، کتنی خوشحالی، ساری فرعون چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے محترم بھائیوں آگے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح پھر ہم دوسری قوم کو، دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا ہم نے وارث بنا دیا۔ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اس کی بربادی، تباہی پر، ہلاکت کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین رویا، اتنا بے ویلی ہو گیا، بے وقت اور بے حیثیت ہو گیا، کسی کو اس کی موت کے اوپر ترس نہیں آیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، موت پل بھر کے اندر انسان کو بے طاقت، بے ویلیو، ان ویلیو کر دیتی ہے۔ ایک پل بھر کے اندر انسان کا غرور، تکبر مٹی میں مل جاتا ہے۔ انسان کو اپنی اوقات کے اندر رہنا چاہیے، اپنی حیثیت کو، اپنی وقت کو انسان کو یاد کرنا چاہیے۔ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے 1607 نمبر کے اوپر، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اکثروا ذکر حاذم لذات الموت، لوگوں اس موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، جو لذتوں کو مٹا دینے والی ہے، جو لذتوں کو غموں کے اندر بدل دینے والی ہے، اس موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ پیارے بھائیوں، ہم تو عجیب ہمارا ماحول بن چکا ہے، ہمیں تو یہ موت کی باتیں، یہ موت کی کہانی اچھی نہیں لگتی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے یہ موت کی کہانی نہ سناؤ،
یہ موت کی باتیں، یہ آخری انجام کی باتیں ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم نہیں سننا چاہتے۔ عجیب ماحول ہے۔ اور پیارے بھائیوں، یہی تو ایک چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھتی ہے، یہی تو ایک چیز ہے جو انسان کی اصلاح کرتی رہتی ہے۔ آج بے راہ روی اور بے عملی کی وجہ کیا ہے؟ آج فتنے فساد، یہ بڑے بڑے بلنڈر اور یہ فحاشی اور یعنی کا سلاب کس وجہ سے ہے؟ انسان اپنی موت کو بھول چکا ہے۔ انسان کہتا ہے میں نہیں مرا، وہ مرا ہے، میں تو ابھی ٹھیک ٹھاک ہوں، بالکل صحیح و سالم ہوں۔ اور پیارے بھائیوں، کتنے ایسے واقعات آپ نے سن رکھے ہیں کہ ایک منٹ پہلے آدمی صحیح ہوتا ہے، جی فلاں جگہ کھڑا ہے، اور دوسرے منٹ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یار ابھی تو یہاں کھڑا تھا، ابھی تو یہ کر رہا تھا، ابھی تو وہاں موجود تھا، تو اب اعلان ہو رہا ہے اس کی موت کا۔ اور پیارے بھائیوں، جب وقت ہو جانا ہے تو پھر جانا پڑے گا۔ لیکن اس دور کے اندر میرے محترم بھائیوں، موت کو بھولنے کی وجہ سے ہمارے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، گناہ سے محفوظ نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اس موت کو یاد کرو گے تو ہمارے لیے جو گناہ چھوڑنے آسان ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے کام، بڑی بڑی نیکیاں بھی آسان ہو جائیں گی، گناہ چھوڑنے بھی آسان ہو جائیں گے۔ انسان پرسکون زندگی گزارے گا، اللہ سے اس کا تعلق بن جائے گا۔ اور میرا اللہ اتنا غفور و رحیم ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، اور چین کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ہمارے پاس رزق ہے، بہترین گھر ہے، کتنا کچھ آرام سے ہم پیارے بھائیوں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اس اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اللہ اتنا عظیم مہربان اللہ ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں میرے محترم بھائیوں، ایک بہت بڑے اللہ کے عظیم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، قرآن نے ان کی موت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر موت سے بچنا ہوتا تو وہ بچ جاتے۔ ہوا جن کے تابع، اتنی بڑی حکومت ان کے پاس، انہوں نے خود دعا کی ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 35 ہے، کہتے ہیں اپنے رب سے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو تو نے کسی کو عطا نہ کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، پھر اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی، ہوا بھی ان کے تابع، جن بھی ان کے تابع، بڑی بڑی مخلوقات کی بولیاں سمجھنے والے، اتنا کچھ، اتنا عظیم لشکر، جنات ان کے تابع ہیں، ہوا ان کے تابع ہے، جانوروں کی بولیاں جناب وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اتنی اللہ نے حکومت دی، پوری دنیا کے اوپر اللہ نے ان کو حکومت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ سبا پڑھ کے دیکھیے، آیت نمبر 14 ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اللہ اکبر۔ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، جنات کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اور اسی اثناء کے اندر جناب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ موت نہیں دیکھتی کہ اب اس نبی کی ابھی ضرورت ہے، یہ ابھی مسجد بننے والی ہے، یہ کام رک جائے گا، موت ان چیزوں کو نہیں دیکھتی۔ یہ ایک ایسی سواری ہے، ایسی گاڑی ہے، جو ہی اس کا وقت آئے گا، انسان تیار ہو نہ ہو، انسان کو جانا پڑے گا، جس حال کے اندر بھی انسان ہوگا، انسان کو روانہ ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے جناب سلیمان علیہ السلام کے اوپر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیسے پتہ چلا؟ ان کے عصا کے اندر جو کیڑا تھا، دیمک لگا ہوا تھا، وہ ان کے عصا کو کھاتا رہا، حتیٰ کہ جب عصا کمزور ہو گیا، عصا ٹوٹ گیا اور جناب سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ جب جنوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، تو جن کہتے ہیں کاش ہم غیب جانتے ہوتے، تو آج یہ جو ایک ذلت کا عذاب ہم کام کر رہے ہیں، مشقت کام کر رہے ہیں، مشقت والا کام کر رہے ہیں، اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے۔
प्यारे भाइयों, मालूम होता है, क्लियर बात है कि जिन्नों के पास भी इल्म गैब नहीं है। आज लोग दावे करते हैं, और मेरे मुख्तरम भाइयों, ये सारे फ्रॉडिये दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, अपने कारोबार खोल के बैठे हुए हैं। आओ हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा कल कैसा है, तुम्हारा कल कैसा गुजरेगा, तुम्हारी हाथ की लकीरें हम देखेंगे, हम बता देंगे तुम्हारी किस्मत का हाल, तुम्हारा सितारा क्या कहता है। ये सारा फ्रॉड है। तो प्यारे भाइयों, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम गिर पड़े। मेरे मुख्तरम भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी जिंदगी का सारे मसलों में, अपनी जिंदगी के सारे मसलों में सबसे बड़ा मसला अपनी आखिरत का मसला समझ लें, इसको ठीक करने का सोचें, इसको अपने ऊपर सवार रखें और इसको हल करने की कोशिश में लगे रहे। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जो अपने ज़हन के ऊपर आखिरत का मसला सवार कर लेता है, अपनी आखिरत की फिक्र सवार कर लेता है, इसी सोच के अंदर रहता है, इसको हल करने की कोशिश में रहता है, मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह बाकी जिंदगी के तमाम मसले मेरा अल्लाह हल कर देगा इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों, सच्ची बात है, हमारा सबसे बड़ा मसला आखिरत है, सबसे बड़ा हमारा इशू आखिरत है कि अल्लाह करे हम उस दिन कामयाब हो जाएं, उस दिन सुरखरू हो जाएं, अल्लाह करे हम उन लोगों के अंदर शामिल हो जाएं जिनको अल्लाह नवाज रहा होगा, जिनके लिए अल्लाह ताला अपनी रजा और रजामंदी के ऐलान कर रहा होगा। अल्लाह हमें उनके अंदर शामिल फरमाए। प्यारे भाइयों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, आप आमीन कहें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अल्लाह ताला उन खुश नसीबों के अंदर शामिल फरमाए जिनके लिए अल्लाह ताला अपनी रजा का, अपने राजी होने का ऐलान करेंगे, जो कल क़यामत को सुरखरू हो जाएंगे, जो कल क़यामत को प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद करीम की के पीछे कितार के अंदर जन्नत के अंदर दाखिल हो रहे होंगे। अल्लाह अपनी रहमत और कुदरत के साथ अल्लाह हमें उन लोगों के अंदर शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कल।